پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کلام مجید اور فرقان حمید، کلام الہی کی جو 30 پارے ہیں، ان پاروں کا جو خلاصہ اس مبارک سلسلے سے چل رہا ہے، آج اس کی 14ویں مجلس ہے۔ یعنی ہم اور آپ 14ویں پارہ، جسے ہم اور آپ ربما یود الذین، ربما کا پارہ کہتے ہیں۔ یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارے آپ کے ہاں جو یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ حجر کی دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے، جبکہ یہاں عرب دنیا میں جو مصحف چھپا ہوا ہے وہ سورہ حجر کی بالکل ابتدا سے الف لام را تلک آیات القرآن و کتاب مبین سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اس کے بعد ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ حجر مکی ہے، اور مکی صورتوں کے طریقے سے اس کا موضوع بھی عقیدہ ہی ہے، خصوصاً عقیدہ رسالت یہ بڑی اہم موضوع اس صورت میں رکھتا ہے، اور بعث و جزا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر جو ایک بڑی اہم خصوصیت رکھی ہے کہ یہ صورت کو بعض اہل علم نے حفظ کی صورت کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں امور حفظ کا بکثرت ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی حفاظت ہے، آسمان کی حفاظت ہے، لوگوں کی روزی کی حفاظت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی حفاظت ہے، یعنی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ یہ صورت ساتھیوں جو عام صورتوں کے مقابلے میں دیکھیں گے تو یہ جیسے سورہ الرعد، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر، یہ پہلی صورتوں کے مقابلے میں تھوڑی سی مختصر ہے، اور اس کے بعد جو صورت آ رہی اس سے بھی مختصر ہے، لیکن معانی کے لحاظ سے خاص طور پر عقیدے کے معاملے میں اس سلسلے میں یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی پہلی سے 5 نمبر آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کی تہدید، ان کو گویا کی ڈرایا اور دھمکایا ہے، اور ایک مدت معینہ کے بعد ہلاکت کی اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی مدت ہے، اس سے آگے ان کی زندگی نہیں جا سکتی ہے۔ اس زندگی میں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل، اس دنیا اس میں امیدوں کے اندر وہ پڑے رہیں، کھیل تماشا کرتے رہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ہم بھی مسلمان ہوتے، اللہ کے رسول کی دعوت کے اوپر ہم بھی لبیک کہہ لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کسی بھی بستی کو اللہ نے اگر ہلاک کیا ہے تو اس کے لیے ایک وقت محدد تھا، اس وقت محدد سے نہ کوئی قوم پہلے ہلاک کی جاتی ہے نہ اس کے بعد ہلاک کی جاتی ہے۔ 6 آیت سے 9 آیت تک لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے۔ اگر وہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس پر آپ توجہ بھی نہ دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسولوں کے مخالف جو قومیں تھیں ان کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ کہا کہ اگر تم دلیل چاہتے ہو یا اگر تم عذاب اللہ تعالیٰ کا چاہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہاں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، تو یاد رکھو کہ فرشتوں کے آنے کی دعوت دینا یہ بڑی کج فہمی ہے، تمہاری بے وقوفی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے آتے ہیں وہ فیصلے حق لے کر کے نازل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں رہتی۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو جب نازل کریں گے تو حق یعنی فیصلہ دے کر کے نازل کرتے ہیں، اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ اس قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کیجئے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ
اس قرآن کی قدر نہ کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اس قرآن کی قدر کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں بیان فرمایا فقد فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم اس کتاب کو ایسے لوگوں کے سپرد کریں گے جو اس کے ساتھ اس کا انکار نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سے 15 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بعض انبیاء کا حوالہ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بدبختوں نے ان نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، گویا کہ سارا کا سارا ان کا اللہ کے نبیوں کی جتنے مخالف قومیں ہوتی ہیں ہر ایک کا اسلوب اور انداز یہ ہے نبیوں کا مذاق اڑانا، نبیوں کی تکذیب کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ ان کے مطالبات کے پیچھے نہ پڑیے، آپ ان کے مطالبات کے پیچھے پڑیں گے تو یہ ایسی چیز ہے کہ وہ مطالبات بڑھتے جائیں گے اور اس کے اوپر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اگر ان کے مطالبات کو تو چھوڑ دیجئے، دنیا سے متعلق پوچھ رہے ہیں، اگر آپ ان کے لیے آسمان پر جانے کا کوئی راستہ بنا دیں اور اس راستے پر وہ چڑھتے جائیں، راستے پر چڑھنا شروع کر دے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لے آئیں گے اور کہیں گے یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، گویا ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 سے 25 نمبر آیت تک عالم کائنات کی متعدد کھلی اور واضح نشانیوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کمال قدرت کو ظاہر کیا ہے، جیسے آسمان میں برجوں کی تخلیق، آسمان کی حفاظت، زمین کو بساط بنا دینا، اس پر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے رکھے، اس میں ہر چیز کی ایک معین مقدار رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں لوگوں کے خورد و نوش کا سامان اللہ تعالیٰ مہیا کیا ہے، پھر اس زمین کی سیرابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی ہے۔ اس قسم کی نعمتوں کے ذکر کے بعد اس سے اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا ثبوت پیش کیا ہے اور پھر اسی کے ذریعے سے اپنی وحدانیت کی تعلیم دی ہے اور کہ اس کا اقرار کرو تم لوگ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اس کے بعد ان ذکر کے بعد وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، دیکھو اسی طریقے سے ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، اور ہر ایک کو جب موت ہو جائے گی تو ان تمام چیزوں کے وارث اور مالک ہم ہی بننے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آخرت کا ثبوت پیش کیا اور فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ہم مستقدمین اور مستأخرین اس سلسلے میں مفسرین کی متعدد اقوال ہیں، اس امت کے اگلے یا پچھلے لوگ، اس امت کے زندہ یا جو وفات پا گئے لوگ، یا اور اس طریقے جو تفسیریں ہیں ان کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام کا معاملہ ہے کہ تمہارا رب یحشرہم، ان کو جمع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، جو انہی آیتوں کے درمیان میں ایک آیت بیان فرمائی جس طرح میں خصوصی توجہ دلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ، اسی روئے زمین میں ہم نے تمہارے عیش کا سامان پیدا کیا ہے اور ان کے عیش کا بھی سامان ہے جنہیں تم روزی نہیں دے سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کا ہمارے پاس خزانہ ہے اور ہم اسے ایک متعینہ مقدار ہی میں نازل کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت غور کرنے کے لیے بڑی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رزق کے معاملے میں تمام اندیشوں سے بری کر دیا ہے کہ انہیں اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فیہا معائش، نہ اس کے لیے اپنے بچوں کو قتل کرنا چاہیے، نہ اس کے لیے اپنے ملک کی تعداد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، نہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کس کی تخلیق کب ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سڑی، بدبودار، کھنکھناتی ہوئی یا بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔
جبکہ جن کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہے، جن کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہے، اور ان کی پیدائش آگ کے لو اور لو سے ہے۔ البتہ یہاں فرشتوں کی پیدائش کا ذکر نہیں فرمایا، اس کا ذکر ان کا ذکر صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ گویا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مٹی اور آگ سے ایسے خوبصورت، سمجھدار، چلنے پھرنے والا، خوبصورت جسم رکھنے والا انسان یا جن کو پیدا کر سکتا ہے، وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 28 سے 52 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، جس میں یہ واضح کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سمیت تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس عناد پر اتر آیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، جس کا سبب کیا تھا؟ گویا کہ حسد تھا، جس سے شاید یہ واضح کرنا ہے کہ حق کی عدم قبولیت میں کبر اور حسد، ان دونوں چیزوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج مکہ کے مشرکین جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اس کے پیچھے یہی دونوں چیز کام کر رہی ہیں، گویا کبر ہے اور حسد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسانوں کے سامنے گناہوں کو مزین اور مفید ظاہر کرنے کا معاملہ پیش کیا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے ساتھیوں، اور شیطان سے بچنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین۔ آیت نمبر 43 سے 48 تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والے اور شیطان سے محفوظ رہنے والوں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ بیان فرماتا ہے الا من اتبعک من الغاوین لہا سبعۃ ابواب، یعنی جو فی جہنم جو شیطان کی جو اتباع کریں گے وہ کہاں ہیں؟ من الغاوین، ایسے جہنم میں ہوں گے، لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں۔ البتہ متقین جو شیطان سے بچ جائیں گے، مخلصین، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ آیت نمبر 49 سے 50 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب ترغیب اور ترہیب کا انداز رکھا ہے، اور ہر انسان کے لیے، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی امید میں پڑھ کر کے گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، انہیں ان دونوں آیتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ بندوں سے بتا دیجئے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ العلیم، میرا عذاب کیا ہے؟ وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر ساتھیوں 51 سے 84 تک اللہ تعالیٰ نے بعد نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور قدر تفصیل سے ہے، پھر حضرت شعیب کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان کیا ہے۔ ضمناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری کا بھی ذکر آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ متعدد پیچھے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی آئے گا۔ جہاں قوم لوط کی ہلاکت کا ذکر آتا ہے، وہاں حضرت نوح، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا بھی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر دیتا ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ جو فرشتے قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے تھے، بعینہ ہی وہی فرشتے قوم لوط کی آبادی میں آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بطور مہمان کے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں ان کے لیے ایک بیٹے کی بشارت دی، وہیں پر یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ شاید اس کے اشارہ یہ ہے مکہ کے لوگوں کو جو فرشتوں کے نزول کا سوال کرتے ہیں، ان سے یہ بتانا ہے کہ دیکھو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں خیر کے لیے بھیجتا ہے تو خیر کا کام کرتے ہیں، البتہ جو نبیوں کے نافرمان ہوتے ہیں وہ نبیوں کے نافرمانوں کی ہلاکت کا سبب بن کر کے آیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا جو ذکر فرمایا ہے، اس کی 2 بڑی اہم وجہ بیان فرمائی ہے کہ مکہ کے
قوم لوط کا مکہ کے لوگوں کے سامنے کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرتے تھے، اور دوسری وجہ ہے کہ قوم لوط کی بستیوں پر سے وہ صبح و شام گزرا کرتے تھے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جیسا کہ سورہ صافات میں ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، جس راستے سے تم آتے جاتے ہو تمہارے اسی عام راستے کے اوپر ہے، لہذا اس واقعے سے تمہیں عبرت لینی چاہیے۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے جو پورے قرآن مجید میں کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کے واقعے کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو رکھتے ہوئے ان کے عمر کی قسم کھائی ہے۔ علی کل حال اس سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے چند امور کے التزام کا حکم دیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ مکی زندگی ہے، تو جو دور بھی مکی زندگی کے مطابق کی طرح ہوگا ان تمام لوگوں کو اس پر توجہ دینی ہوگی۔ پہلی چیز تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے عناد اور ان کے خلاف ان کے عناد پر چھوڑ دیجئے، اس کے بارے میں آپ کوئی غم نہ کیجئے، اس کے فیصلے کا دن ایک متعین ہے، البتہ آپ حسن و خوبی کے ساتھ ان کی مخالفتوں سے درگزر فرمائیے، فاصفح الصفح الجمیل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کرنا چاہتا کہ آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، اگر مکہ کے لوگ نہیں مانتے تو اللہ نے آپ کو تو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت بطور نعمت کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لہذا اس نعمت کے مقابلے میں مکہ کے مشرکین کو جو مال دولت اور ان کو یہ جو آزادی ملی ہے ان پر توجہ نہ دیجیے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ تیسری چیز، اپنے ساتھیوں کے لیے آپ اپنا بازو جھکا کر کے رکھیے، یعنی ان کی تربیت پر آپ خصوصی توجہ دیجیے، ہر داعی کے لیے گویا کہ یہ پیغام ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے۔ چوتھی چیز، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جیسا کہ قریش کے 5 لوگ بڑے مشہور تھے، عتبہ اور عتبہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، ہم ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں، البتہ آپ دعوت کا کام اپنے طور پر کرتے جائیے، فاصدع بما تؤمر وعارض عن الجاہلین انا کفیناک المستہزئین۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشکلات کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، مخالفت کے حکم کے وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے چند وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کا اگر ہم التزام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکون قلب عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے کہ آپ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اولاً تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیجئے۔ دوسرے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، نماز کی پابندی کیجئے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، لوگوں کے کہنے سے آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے، بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت جس راستے پر اللہ نے آپ کو لگا دیا ہے اس پر اب مرتے دم تک آپ کو قائم رہنا ہے۔ ساتھیو، یہ تھی سورہ الحجر جو چوتھے پارہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس کے بعد چوتھے پارہ میں جو دوسری آیت ہے وہ سورہ النحل ہے۔ النحل یہ سورت بھی مکی ہے اور اسے سورت النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں والی سورتیں، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی نعمتوں کا ذکر بندوں پر فرمایا ہے، اور انہی نعمتوں کے ذریعے بندوں سے شکر کا مطالبہ کیا ہے، اور سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ان تمام امور پر زیادہ زور دیا ہے جو محسوس اور عقلی دلائل کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہیں، یعنی محسوس اور عقلی دلائل۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اپنی توحید
اور اپنے نبی کی رسالت کے اوپر استدلال کیا ہے۔ ابتدائی 2 آیتوں میں توحید و رسالت پر زور ہے، لیکن مشرکین کو دھمکی کے انداز میں۔ یہ اسلوب آپ قرآن مجید کی سورتوں میں کم سورتوں کے اندر پائیں گے کہ ڈائریکٹ بالکل بسم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالکل ہجومانہ انداز میں بیان فرمایا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ فیصلہ، وہ عذاب جس کا مکہ کے مشرکین آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس کا وقت اب آنا ہی چاہتا ہے۔ اے لوگو فلا تستعجلوا، اس بارے میں جلدی نہ کرو بلکہ توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کرو۔ کیوں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے اسے اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اس میں تمہارے سے یعنی مخلوق سے کوئی رائے اللہ تعالیٰ نہیں لیتا کسی نبی بنانا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور اپنے پیغام کے لیے کس کو اللہ تعالیٰ چنے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمایا کہ انذروا انہ لا الہ الا ہو، رسول کو ہم بنا ینزل الملائکۃ بالروح الی من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ روح کو یعنی وحی کو دے کر اپنے جس بندے کو اوپر چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ البتہ اس بندے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس بندے کا عمل کیا، کام کیا ہوتا ہے، یہ ہے کہ انذروا انہ لا الہ الا اللہ الا انا فاتقون، گویا خصوصی طور پر توحید یعنی توحید عبادت کی دعوت دینا۔ 3 آیت سے لے کر کے 9 آیت تک چند فطری امور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کے بعد ان سے اپنی توحید کا ثبوت پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، ایک حقیر نطفے سے انسان کی تخلیق ہے، مختلف فوائد کے لیے چوپایوں کو، گھوڑوں کو، گدھوں کو اور جانور کو، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، کچھ کھانے کے کام آتے ہیں، سواری کے کام آتے ہیں، دودھ کے کام آتے ہیں، سے ان پر سواری کی جاتی ہے، لمبی مسافت طے کی جاتی ہے، ان کے بالوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز سب سے اہم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کے راستے پر لانا اور کسی کو گمراہ کرنا یہ بھی اللہ تعالی ہی کا کام ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین، ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی 10 آیت سے لے کر کے 19 آیت تک اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ سورۃ النعم بھی کہلاتی ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر ایک ایک کا تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، مشکل کام ہے، ہر ایک کا ذکر نہیں کر سکتا میں۔ ان آیات کو آپ 10 آیات سے لے کر کے 19 آیت تک آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ پڑھ لیں گے۔ جیسے بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا تمہارے حیوانوں کے لیے ہم نے پانی اور چراگاہ کا انتظام کیا ہے، تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل بنائے ہیں، تمہارے کام کاج اور آرام سکون کے اللہ تعالیٰ نے رات و دن پیدا کیا ہے، تازہ گوشت کے لیے اور زیورات کے لیے اللہ نے تمہیں سمندر کے اندر مچھلیاں اور زیورات دیے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تم اس کے اوپر آسانی سے چل پھر سکو، اور زمین کے اندر نہریں اور وادیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے چاند بنائے وبالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور نشانیاں ہیں اور جن تاروں کو دیکھ کر کے وہ راستے حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان سے اپنی توحید کو ثابت کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے 17 نمبر آیت میں کہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا جو ذات پیدا کرنے پر قادر ہے اگر وہ الہ معبود نہیں بنے گی تو وہ بنے گا جو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ نیز ایسی کتنی نعمتیں ہیں جن کا تم شمار نہیں کر سکتے، تو ان کی قدر کرو، لہذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ظاہر و پوشیدہ حرکتوں کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر کے 23 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی کج فہمی اور کجروی کا ذکر کیا ہے اور توحید کے اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ نیز یہ فرمایا ہے کہ تمہارے باطل معبود نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ انہیں کچھ اختیار ہے، بلکہ ان کی لاچاری تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اموات
مردہ ہیں. گویا کہ یہ جو لوگ باطل معبودوں اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہر ایک کی, چاہے وہ درختوں کی شکل میں ہے, چاہے پتھروں کی شکل میں ہے, چاہے قبروں کی شکل میں ہے, چاہے ولیوں کی شکل میں ہے, ہر ایک کیا ہے؟ اموات, مردہ ہیں, غیر احیاء, اور انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا. لہذا تم, اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اب استکبار کو چھوڑو, آخرت کا خوف کرو اور حق قبول کر کے توحید کو اپنا لو. کیوں؟ الہکم الہ واحد, تم تمام لوگوں کا سچا معبود کون ہے؟ ایک ہے. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون, چونکہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے اس لیے ان کے دل ان ہدایات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور تکبر سے کام لیتے ہیں. آیت نمبر 22 سے لے کر کے 29 تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہ ماننے والے, اسے بے سند کہانیاں قرار دینے والے اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والوں کا برا انجام بیان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اس صورت کے اندر یہ اسلوب ہے کہ چند حقائق کونیہ کا ذکر کرتا ہے, پھر اس پر نصیحت کرتا ہے, چند آیات کا ذکر کرتا ہے, پھر اس پر نصیحت کرتا ہے, پھر چند اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے, پھر نصیحت کرتا ہے. اگر آپ اس سورت کو پڑھتے جائیں تو آپ کو یہ اسلوب بالکل واضح نظر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کے بعد قرآن کے ماننے والے اور قرآن کے نہ ماننے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور برا انجام بیان کیا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ خود اپنے ذمہ دار ہی نہیں بلکہ جن کو گمراہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان کے گناہوں کے ان کے سبب ان کو پکڑے گا. وہ جو بھی مکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خود ان کی تباہی کا سبب بنائے گا. ان کے ساتھ ان کے پیشوا بھی کسی کام نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرشتے جب ان کی روح بیان فرماتا ہے, فرشتے جب ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے ساتھ بدسلوکیاں جب کریں گے تو اس وقت مکمل تابعداری کا اقرار کریں گے, لیکن پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر آخر میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بدلہ کیا بیان فرمایا ہے؟ دنیا میں آخرت کی عمدہ زندگی سے پہلے ہی انہیں اچھی زندگی یا متاع حسن حاصل ہوگا. موت کے وقت فرشتے ان کے ساتھ حسن سلوک اور سے پیش آئیں گے, جنت کی خوشخبری دیں گے, اور آخرت میں انہیں جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون. آیت نمبر 33 سے لے کر کے 34 تک اللہ نے مشرکین کی دھمکی اور اب ایمان نہ لانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی ہے کہ اب ایمان لانے میں آخر کیا عذر باقی رہ گیا ہے. حقائق واضح ہو گئے ہیں, تو کیا تم اب اپنی موت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا انتظار کر رہے ہو جیسا کہ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے کیا؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ, کیا چاہتے ہیں کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے چلے آئیں؟ او یاتی امر ربک, یا تیرے رب کا فیصلہ یعنی قیامت یا عذاب آ جائے. کما فعل الذین من قبلہم, جیسا کہ ان سے پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ انجام کیا ہے, یہ حرکت کی ہے. اگر ایسا ہے تو یاد کریں کہ فاصابہم سیئات ما عملوا, ان کے پہلے لوگوں نے جو برا عمل کیا اس کا نتیجہ وہ بھوگتے ہیں. اگر یہ بھی عقل کے ناخن نہیں لیے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا. آیت نمبر 35 سے 40 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی بحثوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ ان کا برا سلوک ان کے ساتھ رہنے دیجئے. آپ ہی نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی جو نبی گزرے ہیں آپ کے نبیوں ان کے ساتھ بھی یہ لوگ یہی معاملہ کرتے رہے ہیں. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کے اوپر صرف اپنا پیغام پہنچا دینا ہے. اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اصول کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر امت کے اندر ہم نے رسول بھیجا ہے اور ہر رسول کا یہی کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور طاغوت کی عبادت سے دور رکھیں. تو اس ہر نبی کے اوپر کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ لوگوں نے کفر کیا جن پر ضلالت اور گمراہی مسلط کر دی گئی ہے. ایسے آپ کے ساتھ بھی ہوگا. آیت نمبر 41-42 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں
خاص طور پر ہجرت کی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے انہیں یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے لیے بہترین ٹھکانہ دے گا اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ صبر کریں اور اپنے رب کے اوپر توکل کرتے رہیں۔ آیت نمبر 43 اور اس کے بعد کی چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قبول کرنے کی دعوت دی ہے، ورنہ انہیں متعدد عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اور یہ چیز ہر شخص کے لیے قابل غور ہے کہ جو لوگ رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے اوپر یہ عذاب دیر یا سبیر آتا ہے، اور یہ چیز ہر خاص طور پر داعی کے لیے یہ پڑھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے کہ ایسے عذاب ہر زمانے میں اللہ کے رسول کے جو مخالفین ہوتے ہیں کسی بھی رسول کے، ان کے اوپر ایسے عذاب آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض۔ اس آیت کو پڑھتے جائیے تو پتہ چلے گا پہلا عذاب یہ ہے انہیں زمین میں دھسا دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کسی بے گمان راستے سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، یعنی انہیں شبہ بھی نہیں رہے گا یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ آج ہمارے اور آپ کے اوپر یہ کورونا وائرس جو اللہ کے عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے، آج سے 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے کسی کو یہ شبہ نہیں تھا کہ ہاں بھائی یہ صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، اسی لیے اس طرح چلتے پھرتے اپنے سفر میں ہوں ان کے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اپنے کسی آرام سے سفر کے لیے نکلتے ہیں لیکن انہیں گھر آنا واپس نہیں ہوتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اور اسی طریقے سے مال اور اولاد، صحت اور فراخی میں کمی واقع ہو جانے سے اس طرح بھی اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ چیز مشاہدے ہی میں ہے او یاخذہم علی تخوف۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد انہیں دعوت دے رہا ہے کیا؟ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فاییا فارہبون، لہذا اے لوگو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو 2 معبود نہ بناؤ، حقیقی معبود صرف ایک ہے، لہذا اسی سے تم خوف کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 65 اور 62 میں کفار کی 2 بری خصلتوں پر انہیں تنبیہ کی ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی خصلت ان کی یہ تھی کہ اپنے لیے لڑکی پسند نہیں کرتے تھے جیسا کہ آج لوگوں کا معاملہ ہے، اور دوسری چیز پھر اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پسند فرماتے تھے، اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ کوئی بڑا نیک عمل کر رہے ہیں، سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیز بتاتے ہیں جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور جھوٹے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا مقام ہے۔ لَهُمُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے لا جرم، حقیقت یہ ہے ان لہم النار، ان کے لیے آگ ہے اور جس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ علی کل حال اللہ تعالیٰ نے 65 آیت سے لے کر کے پھر اس کے بعد تک اللہ نے مختلف نعمتوں کا، مختلف قسم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن فرما کر کے اہل مکہ اور لوگوں کو خصوصاً توبیخ بھی کی ہے، جگہ جگہ نعمتوں کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ آخر یہ لوگ ان نعمتوں کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ آپ پڑھتے جائیں، آپ 71 نمبر آیت دیکھ لیں، 72 نمبر آیت دیکھ لیں، 73 نمبر آیت دیکھ لیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے انہیں لباس دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جانور دیے ہیں دودھ کے لیے، اللہ نے ان کے لیے شہد کے مکھی، اللہ نے راستے آسان کیے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، اس کے باوجود یہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ساتھیوں، خصوصی طور پر جن نعمتوں کا ذکر ہے ان میں سے 2 نعمتیں میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ہی اگر انسان سوچے تو بڑی باعث عبرت ہے۔ ایک دودھ کا معاملہ ہے۔ اذان کے لیے تھوڑا سا رکتے ہیں، پھر اللہ اکبر۔ تو ساتھیوں، میں کہہ رہا تھا کہ 2 بڑی اہم نعمتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ ایک نعمت تو دودھ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ دودھ ہے مادہ جانور کے پیٹ سے
خون اور گوبر دونوں کے درمیان سے کس طریقے سے صاف ستھرا دودھ نکل کر کے آتا، ذرا اس پر توجہ دیں۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کس طریقے سے شہد تیار کرتی ہے، اور وہ شہد جس میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے۔ ان نعمتوں کے ذکر کے دوران جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے اور معاد یعنی آخرت پر ایمان پر ابھارا ہے، جیسے خصوصاً 74 نمبر آیت، 77 نمبر آیت وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 84 سے لے کر کے 89 تک اللہ نے قیامت کی بعد ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے جو بڑی اہم ہے۔ مثلا قیامت کی سب سے بہت بڑی ہولناکی یہ ہوگی کہ ہر امت کے ساتھ اس کا نبی کھڑا ہوگا، ہر امت کے ساتھ اس کا نبی کھڑا ہوگا اور امت کے خلاف وہ گواہ بنے گا۔ یہ چیز قدر ہیبت ناک ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو کافروں کا حال بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اپنی صفائی دینا چاہیں گے لیکن اللہ ان کی صفائی قبول نہیں کرے گا، ان کی کوئی عرضی تک قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کسی قسم کمی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں مہلت نہیں دے گا۔ اور سب سے بڑی رسوائی اس وقت ہوگی جبکہ تھوڑی دیر میں ان کے باطل معبود ان کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے ہاں ہاں یہ ہمارے باطل معبود ہیں، ہم انہی کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ لیکن وہ سارے کے سارے باطل معبود کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انکم لکاذبون، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ جب سارے نبی اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے تو قوم کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اس نبی کی صداقت پر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے پیش کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ کل حال ساتھیو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، حقائق قدرت کا بیان ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت پر اور رسالت کے اوپر دعوت دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تو 89 سے کلام کا رخ مسلمانوں کی طرف پھیر دیا ہے اور انہیں چند بڑی اہم نصیحتیں فرمائی ہیں جس پر آپ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ پہلی نصیحت جو بڑی جامع ہے پہلی آیت کے اندر، جسے ہر خطیب اپنے خطبے کے اندر پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 باتوں کا آپ کو حکم ہے، عدل کا، احسان کا اور اہل قرابت کے ساتھ بھلائی کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور یہ 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحدید کے سلسلے میں یا اس کے سب سے بڑی اہم آیت ہے ساتھیوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کے بعد شرک اور نیک عمل کے بعد بدعملی سے روکا ہے اور اسے ایک بے وقوف عورت، پاگل عورت کی ایک مثال دی ہے جو سود کو مضبوطی سے کاٹتی اور اس کو ادھیڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان نماز پڑھے اور باہر نکل کر کے پھر گناہ کرنے لگے تو گویا یہ اسی کی بے وقوفی کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے دھوکہ دہی اور بد عہدی سے لوگوں کو منع فرمایا جو یہود اور نصارہ کی خصلتیں رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یہود اور نصارہ کی ایک خصلت کیا تھی؟ دین اور دینی باتوں کو چند ٹکے کے عوض بیچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ مال کی یا اور دولت کی لالچ میں آ کر کے شریعت کی حدود کو پار نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا، گویا مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ ایسا عمل کرو جو باقی رہنے والے ہو، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اسی طریقے سے ایمان اور عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے سعادت مند زندگی کی نشانی قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے آداب کو ہی بیان فرمایا ہے۔ ضمناً اللہ تعالیٰ نے 102 اور 3 نمبر آیت میں قرآن کی حقانیت اور اس کے بارے میں جو اعتراضات ہوتا تھا اس کو واضح کیا ہے کہ نزلہ روح القدس من ربک بالحق، یہ ایسی چیز ہے کہ روح القدس یعنی جبرائیل آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس حق لے کر کے آئے ہیں۔ آیت نمبر 106 سے لے کر کے 110 تک ان مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی جن کی طرف سے دفاع کرنے والا مکہ میں کوئی نہیں تھا اور کافر انہیں ایسی ایذائیں پہنچایا کرتے تھے کہ بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بعض ایسی باتیں ان سے سرزد ہو جایا کرتی تھی جو ایمان کے خلاف ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت عمران یا بعض صحابہ کے ذکر میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے 112 نمبر آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں قریش کو تنبیہ کی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت عام ہے اور بعض علماء نے کہا قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان کے ذریعے تمام لوگوں کو بھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری صرف اس کے زوال ہی نہیں بلکہ اس کے عذاب کا سبب ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکری نعمتوں کے زوال نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اس کے اوپر توجہ دینے۔ آیت نمبر 114 سے لے کر 17 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو اور بعض تفسیر کے مطابق مسلمانوں کو کہ یہ متنبہ کیا ہے کہ یہود اور نصارہ اور مکہ کے مشرکین کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں بعض چیزوں کو حرام نہ کر لینا جسے اللہ نے تمہارے اوپر حرام نہیں کیا ہے۔ آخر آیت نمبر 120 اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چھیڑا ہے۔ مکہ کے مشرکین کو گویا یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس کے متبع ہونے کے تم دعوے دار ہو وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اور تم ناشکرے ہو، وہ مشرک نہیں تھے اور تم مشرک ہو، لہذا اگر حقیقت میں ان کے متبع بننا چاہتے ہو اور انہیں اپنا پیشوا مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری سے بچو اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسی طریقے سے یہود کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ ہفتے کے دن کی جو بدعت تم نے ایجاد کی ہے وہ ملت ابراہیمی میں نہیں ہے، تمہاری اپنی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعوت دینے کا حکم دیا ہے، یعنی مسلمانوں کا کیا کام ہونا چاہیے کہ وہ مخالفین کی دعوات، مخالفین کی مخالفت کی پرواہ بھی کیے بغیر اپنا مشن جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اچھے انداز میں تم دعوت کا کام کرتے رہو، البتہ اس کے لیے صبر ضروری ہے۔ دعوت کا کام بغیر صبر کے نہیں ہوتا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، لوگوں سے اعراض کرنا، اگر کوئی انسان سوچ لے کہ ہم لوگوں سے بدلہ لیں گے تو وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، تو لوگوں سے معاف کرے اور صبر کا دامن پکڑے اور یاد رکھے کہ اگر وہ متقی اور مخلص رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا والذین هم محسنون۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سورت کا خاتمہ بے نہیں اسی بات پر ہو رہا ہے جہاں سے آیت اس سورت کی ابتدا ہوئی تھی، گویا رسالت کے ثبوت سے ابتدا ہوئی تھی اور وہیں پر آ کر کے یہ بات ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت، اس پر غور کرنے، تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔